السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، وگرنہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہو، کوئی کہے میں فلاں کا بیٹا یا بیٹی ہوں، ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہوں۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کوئی دعائیں کرنے والا ہو۔ اللہ کے انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، 100 کے اوپر عمر ہو گئی ہے، بیوی بھی تقریباً 100 کے قریب ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ساری عمر دعائیں کرتے رہے۔ اور سورۃ مریم کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت زکریا کہا کرتے تھے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن میں تجھ سے دعائیں کرنے میں مایوس نہیں ہوں۔ میری بیوی بانجھ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو شروع سے میڈیکل ایشو تھا، ان کے پاس اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی۔ وہ میرے بھائی یا بہن جن کی اولاد نہیں ہے، چاہے کتنے بھی سال ہو گئے ہیں، بالکل مایوس نہ ہوں۔ کتنا بھی میڈیکل ایشو ہے، یہاں تک کہ سسکیں ہیں، کوئی اور میڈیکل ایشو ہے، شوہر میں ہے، بیوی میں ہے، ڈاکٹر نے بالکل جواب دے دیا ہے، پھر بھی ذہن میں رکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء پارہ نمبر 17 میں فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فوراً دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی بڑھاپے کی عمر میں۔ آیت ہے 89، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا پڑھنی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس سے اگلی آیت 90 میں اللہ فرماتے ہیں، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آیت نمبر 89 سورہ الانبیاء پارہ نمبر 17، تو اگلی آیت 90 میں اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور میں نے ان کی بیوی کو بھی صحت دے دی۔ تو یہ دعا پڑھنے سے اگر کسی کو میڈیکل ایشو ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ میڈیکل ایشوز بھی ٹھیک کر دیں گے، کتنا بھی بڑا میڈیکل ایشو ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد دیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا ہے، چاہے 9 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد دی ہے۔ پچھلے سال رمضان میں تہجد کے وقت میری ایک بہن نے اس دعا کو کیا، اگلے سال آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نواز دیا ہے۔ تو اللہ کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شوہر و بیوی کھلا اس کو پڑھتے رہیں، اور دوسرا طریقہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ نمازوں میں اس دعا کو پڑھتے تھے۔ تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، کوشش کریں کہ تہجد میں پڑھ لیں۔ رمضان ہے، تہجد کا موقع بہت اچھا مل جاتا ہے، تو رمضان میں تہجد کے وقت اٹھیں، یا بغیر رمضان بھی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو کسی بھی وقت دن میں کسی بھی وقت 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، لیکن تہجد مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور سجدوں میں اس دعا کو پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز حاجت، اور جب سجدے میں جانا ہے تو پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا ہے، پھر 3 بار اس دعا کو پڑھنا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 2 رکعت کے 4 سجدے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے میں پہلے سجدے کی دعا پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، اور پھر 3 بار ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی 3 بار ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھنا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بیوی بالکل بھی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یقین کامل کے ساتھ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے تھے نا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں دعائیں کرنے میں مایوس نہیں ہوں، تو مایوس نہیں ہونا۔
کوئی بھی میڈیکل ایشو ہے، کوئی بھی وجہ ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، بس یقین کامل کے ساتھ یہ 2 رکعت نماز کے اندر بھی پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بندے کو لگن لگ جاتی اس انداز میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلا سال نہیں آئے گا کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمودہ ہے جس نے بھی اس دعا کو پڑھا اور اس انداز سے پڑھا جیسے میں نے ابھی بتایا ہے، اللہ نے سال مکمل ہونے سے پہلے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ میرے جتنی بھی بہن بھائی میری اس بات کو سن رہے ہیں، میری اس التجا تیرے سامنے ہے اللہ، یہ التجائیں، یہ دعائیں، اللہ ان سب کی جھولیوں کو بھر دے، ان سب کے گود کو ہری کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔